الجامع الصغیر کی روایت ہے، راوی حدیث عمرو بن میمون ہے، کہتے ہیں حدیث نمبر 1205، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کو، وفراغک قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے خالی اوقات، وشبابک قبل حرمک، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، وغناک قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے مالداری کو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ وقت کو آپ غنیمت جانیں، اور یہ وقت بہت بڑی دولت ہے نا، اس کو آپ اپنے ترقی میں اور اپنی کامیابی میں، دنیا اور آخرت کی کامرانی میں آپ لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دوسرا کام آپ کو کیا کرنی ہے، دیکھیے دوسرا کام یہ آپ کریں نا کہ اپنے آپ کو بزنس میں، تجارت میں مصروف رکھیں ایڈکشن سے بچنے کے لیے، یا آپ اپنے آپ کو کسی نئی چیز میں، کسی ہنر کے سیکھنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، پڑھائی کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، پڑھائی کرنے میں، مطالعہ کرنے میں اس لیے مصروف رکھیں کیونکہ جب آپ علم حاصل کرو گے تو علم سے آپ کو ذہنی خوراک بھی ملے گی، دین کی سمجھ بھی پیدا ہوگی، اور فتنے سے بچنے کے راستے بھی آپ کو معلوم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2671، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، ویشرب الخمر، شراب پیا جائے گا، ویظہر الزنا، اور زنا بھی عام ہو جائے گا۔ تو اب آپ ایسے دور میں جی رہے ہیں، ہم ایسے وقت میں سانسیں لے رہے ہیں کہ آج یہ علماء کہ قحط کا وقت ہے نا، وہ علماء جو اپنے علم کی روشنی بکھیرتے تھے ہے نا، ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، اور یہ بات آپ یقین مانیے کہ اس کی بھرپائی اتنی آسانی سے نہیں کی جا سکتی۔ ایسے وقت میں آپ کیا کریں، اپنے آپ کو دین سے جوڑیے نا، دین علم حاصل کریے، علماء سے ربط میں رہیے، علماء سے رابطہ رکھیے، ایڈکشن سے اگر اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے تو۔ اسی طریقے سے بھائیو، ایڈکشن سے بچنے کا تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی نیند لیں تاکہ دماغ کے اوپر دباؤ کم ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ کر کے نا ترس آتا ہے، ہاں افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے، میں ابھی 2 دن پہلے وڈودرا گیا ہوا تھا، وہاں جانے کے بعد واپسی کے وقت جو ہے، رات میں ہماری ٹرین تھی 12-1 بجے کے قریب میں، تو جو بھائی ہمیں چھوڑنے آ رہے تھے انہوں نے ایک بات بتائی، کہا مولانا ایسی بات ہے نا کہ ہمارے اس وڈودرا میں رات کے ٹائم پہ اکثر جو باہر گھومنے والی فیملیز آپ کو دکھائی دیں گی یا نوجوان ملیں گے وہ مسلم نوجوان ہیں، ورنہ نان مسلم خواتین یا ان کے اپنے بچے، ان کو رات میں ادھر ادھر گھومنے سے کوئی مطلب نہیں، ان کی اکثریت جو ہے گھروں میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، راتوں کو جاگنے کا کلچر بنا لیا ہے جناب ہمارے نوجوانوں نے، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے کوئی گیم کھیل رہا ہے، ہاں کوئی کہیں فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی کہیں PUBG کھیل رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں رات کے 10 بجے 11 بجے دکان پر گیا ہوا تھا دودھ لانے کے لیے، 10:30-11 بجے کی بات ہے، کہا کہ واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک آٹو میں بیٹھ کر کے ایک 10 سال یا 11 سال کا بچہ موبائل میں گانے سن رہا ہے نا، اور وہ بھی بالکل گندے گانے، ہاں گندے گانے سن رہا ہے، وہ گندے گانے جس کے اندر کھلے عام فحاشی اور عریانیت ہے۔ کہا کہ جب میں نے اس کو ڈانٹا، بولا کہ بیٹا تم اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہو، گھر میں کیوں نہیں ہو، جانتے ہو بچے کا کیا جواب تھا؟ کہا کہ نہیں ہمارے امی ابو نے موبائل دیا ہے، ہماری بچے نے کہا کہ ہماری امی نے موبائل دیا ہے کہ جاؤ باہر 10:30-11 بجے آنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ، کتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں ہم، ہاں اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لے لو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی بربادی پر بیٹھ کر کے ہے نا
روگے، ماتم مناؤ گے. ماتم منانا جائز نہیں اسلام کے اندر، لیکن روگے، اپنے آپ کو کوسو گے کہ ہم نے اگر ایسی غلطی نہ کی ہوتی تو ہمارا بچہ بگڑتا نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھی نیند لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث ہم سن لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 568. کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے، الا کہ کوئی بہت سخت شرعی ضرورت ہو، ہے نا، تب آپ جاگ سکتے ہیں، ورنہ یوں ہی فضول میں وقت ضائع کریں، فضول میں جو ہے نا، عشاء کے بعد آپ مسخرہ پن کریں تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے نا ہمارے شادیوں کا کیا عالم ہے. ہماری شادیوں کا حال یہ ہے جناب کہ شادیاں بھی ہماری رات میں 12 بجے 1 بجے شروع ہو رہی ہیں، دعوتیں رات بھر صبح تک دعوتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کھانا کھائے گئے سو گئے. راتوں کو جاگنے کے اس کلچر نے بھی ہمیں ایڈکشن کا مریض بنا دیا، ایڈکٹ بنا دیا ہے، ڈپریشن کے ہم مریض بن گئے. رات کی نیند میں اللہ نے سکون رکھا تھا، اطمینان رکھا تھا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو بے سکونی سے بدل دیا. ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں. راتوں کو آپ 5 گھنٹے سو لیں، دن میں 10 گھنٹے بھی آپ سوتے ہو نا، تو رات کی 5 گھنٹے کی نیند دن کے 10 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں میں، ہماری زندگیوں سے جو ہے نا برکت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ رات کو بہت دیر تک جاگنے سے میرے بھائیوں، اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیجئے گا، کئی ایک مرض میں، بیماری میں ہم اور آپ مبتلا ہو گئے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ ہمارا اپنا گھر ہو، یا پھر کسی اور کا اپنا گھرانہ خاندان ہو، یا ہمارا معاشرہ، سماج اور سوسائٹی ہو. دیکھ لیجئے آپ، حالت یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں رات کے کھانے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کھائے جا رہے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کر رہے ہیں، عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کر رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں جناب، ہم تو رات بھر جاگیں گے. آسٹریلیا وغیرہ کے اندر لوگ بتاتے ہیں، جو وہاں رہنے والے ہمارے دوست احباب ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ 7 بجے شام کے وقت روڈ پر آپ کو کوئی ادھر ادھر زیادہ جو ہے لوگوں کی تعداد آپ کو نظر نہیں آئے گی. اکثر لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور صبح جیسے ہوتی ہے 7 بجے 6 بجے جو ہے لوگ اپنے اپنے کاروبار کے لیے آفس میں جو ہے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. تو اس طریقے سے ہونا چاہیے بھائی.